الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے معزز دوستو، آج 19 جنوری 2025 بروز اتوار ہے اور میں آپ کے یہاں عزیزم رانا محمد تنویر صاحب کی دعوت پرخلوص پر موجود ہوں اور یہاں اس مسجد میں زندگی میں پہلی مرتبہ گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جن خوش نصیبوں نے قرآن کریم اپنے سینے میں سجایا ہے، یہ جن خوش نصیبوں کے سر پہ ابھی دستار فضیلت سجی ہے، تو میں ان سب کو آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان بچوں کا پڑھنا قبول فرمائے، اساتذہ کا پڑھانا قبول فرمائے، والدین کا پڑھوانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں نے آج کی گفتگو میں 3 باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات رانا شمس الدین صاحب کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا باغ فرمائے، اور دوسرا ان خوش نصیب نونہالان حفاظ کرام کی عظمت قرآن کے متعلق چند معروضات رکھنی ہے، اور تیسرے نمبر پہ حقوق کے بارے میں بات کرنی ہے کہ اللہ نے ہمیں حقوق کی کیا ذمہ داری دی ہے۔ ہمارے والدین ہیں تو ہم ان کی کتنی عزت کریں، ہماری بیویاں ہیں تو ہم ان کی کتنی عزت کریں، ہماری بہنیں ہیں تو ان کا کتنا حق ہے، ہماری اولاد ہے تو ان کے کتنے حقوق ہیں۔ یہ 3 پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، بس آپ توجہ میری طرف رکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ سب سے پہلے جو ہمارے بھائی تنویر صاحب کے اہلیہ کے دادا جان کا جو انتقال ہے، میں اس کے متعلق 2 باتیں کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا سے ہر بندے نے جانا ہے، جو دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے، تبھی تو کہتے ہیں کہ القبر باب کل نفس داخلوہا والموت قدح کل نفس شاربوہا، کہ قبر دروازہ ہے، اس سے ہر شخص نے گزرنا ہے، اور موت وہ پیالہ ہے جس کو ہر ذی روح نے پینا ہے۔ آج ایک جا رہا ہے تو کل دوسرا جا رہا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، دنیا فانی ہے، آخرت ابدی ہے، قیامت کے بعد کی زندگی ابدی ہے، جو مر گیا اس پر قیامت آ گئی۔ اسی لیے وفات کے بارے میں اظہار تعزیت تو ضرور ہے، لیکن ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ فوت شدہ آج دنیا میں گیا ہے تو وہ اپنے ساتھ اپنی کمائی ہوئی دولت لے کر نہیں گیا،
वो अपने साथ अपना माल लेकर नहीं गया। आप और हमने भी दुनिया से जाना है तो हमने भी अपने साथ अमाल लेके जाने हैं। हमने भी दुनिया से जाना है तो हमने दुनिया में जाकर भी अपनी नेकियों को, या अल्लाह न करे बुराइयां की थी, उनको संभाल के दुनिया से जाना है। इसलिए हमें सोचना होगा कि हम कौन से अमाल कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हे लोगों, अल्लाह वो ज़ात है जिसने जिंदगी को भी और मौत को भी पैदा किया है ताकि अल्लाह तुम्हारे वाज़ेह अमाल की निशानदही कराए कि तुम में अच्छे अमाल करके कौन लाता है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। रब ने अक्सर अमला नहीं फरमाया। अहसन अमला का माना है अमल थोड़ा हो लेकिन इखलास के साथ हो, अमल थोड़ा हो खुलूस नियत के साथ हो, अमल थोड़ा हो रियाकारी से पाक हो, अमल थोड़ा हो लेकिन वो अमल दिखलावे से पाक हो। तो ये हुस्न अमल है, अमल की खूबसूरती है, अमल का ब्यूटिफिकेशन है, अमल का जो है ना जमाल है। इसलिए अमाल की कसरत नहीं देखनी, अमाल का हुस्न देखना है। दुनिया कैसी गुजारी है इसमें ये देखेंगे कि हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, हमारे मामलात कैसे हैं, हमारे एतकादात कैसे हैं, हमारे इबादत कैसे हैं, हमारे अखलाकियात कैसे हैं। इसका सवाल हमसे होगा। मेरे दोस्तों, आज हम किसी के ईसाले सवाब के लिए जमा होते हैं तो एक बात ज़हन में रखनी चाहिए, यूं नहीं है कि कोई फौत हो गया तो वो बदकिस्मत था, वो मर गया और हम खुशकिस्मत है कि हम जिंदा बैठे हैं। जी नहीं, कोई आज जा रहा तो कोई कल जा रहा। अल्लाह ने दुनिया में आने की तरतीब रखी है, अल्लाह ने जाने की तरतीब नहीं रखी। पहले दादा आता है, फिर बंदे का बाप आता है, फिर बंदा आता है, फिर उसका बेटा आता है। लेकिन जब जाने का वक्त आता है तो फिर तरतीब नहीं है। पोते जा रहे होते हैं, दादे मौजूद होते हैं, बेटे जा रहे होते हैं, बाप मौजूद होता है। इसलिए हमें चाहिए जितना हो सके हम इन मामलात को देखें कि हमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। एक अल्लाह वाले की बात सुना रहा हूँ, एक वलीउल्लाह की बात बता रहा हूँ। एक वलीउल्लाह के पास एक शख्स आया, उसने कहा हज़रत मैंने रात को ख्वाब देखा, मैं इतना परेशान हो गया कि उस ख्वाब को बताते हुए मेरा दिल कांप जाता है। उस वक्त से अभी तक मेरा जिगर कांप रहा है, मेरी जान पे कब कभी तारी है। मैंने बड़ा डरावना ख्वाब देखा है। उस वलीउल्लाह ने पूछा, उस बुजुर्ग ने पूछा, ऐसा कौन सा तूने ख्वाब देख लिया कि तू इतना परेशान है? वो कहने लगा जो मैंने ख्वाब देखा है मैं आपको सुनाए देता हूँ, आप मुझे ताबीर बता दे। मैंने ये ख्वाब देखा है कि रात को मेरे साथ पीछे जानवर दौड़ता है, जानवर भागता है, मैं उससे अपनी जान बचाने के लिए आगे दौड़ता हूँ। जब जानवर भाग रहा होता है तो वो जानवर शेर होता है, शेर बड़ा तेज भाग रहा है, मैं उतना तेजी से नहीं भाग सकता, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं अपनी जान इससे बचा लूं। मैं कोशिश करता हूँ मैं इसके चुंगल से आजादी ले लूं। तो मुझे और तो कोई राह नहीं सूझी, मुझे यही तरकीब सूझी कि एक कुआं था, मैं उस कुएं में छलांग लगा दूं ताकि मैं अपनी जिंदगी बचा लूंगा, शेर से बच जाऊंगा, वरना तो दरिंदा है मुझे चीर फाड़ के खा जाएगा। अल्लाह वाले ने पूछा फिर क्या हुआ? उसने कहा हजरत मैंने वहां कुएं में छलांग लगाई, उसमें दरख्त की शाखें लटकी हुई थी, मैंने दरख्त की शाखें पकड़ के लटक गया, ऊपर से शेर आके रुक गया। अब शेर आगे नहीं आ सकता था तो मेरी जान बच गई। मैंने दिल में शुक्र किया, अल्लाह तेरा करम, तेरा शुक्र, तूने इतना तो कर दिया कि मेरी जान इससे बच गई। लेकिन कहते हैं शेर से तो बच गया, पर मैंने जब नीचे देखा तो मैं परेशान हो गया कि नीचे कुएं के आखिर पे पानी नहीं था, दो सांप थे, काले नाग थे, वो यूं यूं मचल रहे थे, गोया मेरे इंतजार में थे कि मैं इनके पास जाऊं और अभी कट मर के मुझे खा जाए। कहते मैं परेशान था, लेकिन मैंने सोचा शुक्र है नीचे भी नहीं गया, वहां सांप है, ऊपर भी नहीं था कि वहां शेर है, मैं बच गया हूं। लेकिन अचानक देखता हूं दो आसमान के पक्षी, आसमान के परिंदे उड़ते हुए आते हैं। एक काले रंग का परिंदा होता है, एक सफेद रंग का परिंदा है।
वो दोनों आते हैं, आकर शाखों पे बैठ जाते हैं, बैठकर उन शाखों को अपनी चोंच की नोक से काटना शुरू कर देते हैं, जैसे कैंची के साथ उन शाखों को काट रहे हो। कहते हैं वो काटना शुरू कर देते हैं तो शाखें एकदम कटना शुरू होती हैं। तो मुझे लगता है ओह शाखें कटी, मैं तो नीचे गया, बस यही बात थी कि मैं डर गया। मैंने आंख मेरी खुली, मैंने आंख खोल कर देखा तो मैं बिस्तर पे था, शेर भी नहीं था, कुआं भी नहीं था, शाखें भी नहीं थी, सांप भी नहीं थे, वो परिंदे भी नहीं थे। मैंने अल्लाह का शुक्र किया, अल्लाह शुक्र है ख्वाब था, लेकिन अल्लाह वाले मैं तेरे पास आया हूँ, इस नीयत से आया हूँ कि मुझे इसकी तसल्ली दे दे। मेरा जिगर कांप रहा, मेरा दिल डर रहा है, क्या मामला है। उस अल्लाह वाले ने बड़ी लंबी सांस ली और उसने कहा अल्लाह के बंदे, ये तूने सिर्फ अपना ख्वाब नहीं देखा, तूने तो पूरी उम्मत का ख्वाब देखा है, पूरी इंसानियत का ख्वाब देखा है। उन्होंने कहा हजरत क्या मतलब? फरमाया जो शेर दौड़ रहा है ये तेरी रूह कब्ज करने के लिए तुझे समझाया जा रहा है कि फरिश्ता आएगा, तेरी रूह निकाल लेगा और फिर तू कुएं में छलांग लगाई। इसका मतलब है यही तेरी दुनिया है, यही तेरी जिंदगी है, और जो तूने शाखें पकड़ी हैं वो तेरी जिंदगी के अय्याम हैं, तेरी जिंदगी की सुबह और शाम है। और जो ऊपर दो परिंदे आए हैं और जिन परिंदों ने आके अपनी चोंच की नोक की तेजी की हिद्दत और शिद्दत से उन शाखों को काटना शुरू किया है, तो वो परिंदे एक सफेद है, एक सियाह है, वो एक दिन है, एक रात है, जो तेरी जिंदगी के दिन और रात को काट रहे हैं। और जो सांप है वो तेरे कब्र के आमाल हैं। इससे पूरी उम्मत मुराद है कि यूं रूह भी निकलनी है, यूं जिंदगी भी जाना है, और आखिर बंदे के लिए कब्र है। मेरे दोस्तों, उसको अल्लाह वाले ने बताया, मुअब्बिर वक्त में ताबीर देके कहा कि इस वक्त दिन है तो आज सियालकोट के गयूरों वो सफेद परिंदा हमारी दिन की शाख को काट रहा है। ये तो हमारी कुल जिंदगी है, ये तो हम कुछ दुनिया में दिल लेकर आए हैं। यहाँ पे बैठ के हम समझे कि जी मैं बड़ा 30, 31, 32, 33, 34, 35 मार खान हूँ, मैं तो फला हूँ, मेरे अंदर ये, मेरे अंदर वो, मैं तेज कर लेना, तेज कर, मेरे अंदर पैसे से भर रहा है, मेरे को दौलत है, मेरा ओहदा बड़ा है, मैं फला कर लूंगा, मेरी ताकत है, मेरे फला से ताल्लुकात है। ना मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। एक बीमारी का झोंका आया, उससे तुम्हारी सेहत को उड़ा के रख देना है। एक तकलीफ आई, उससे तुम्हारी खूबसूरती को फना कर रख देना है। एक तकलीफ आई, तमाम तकब्बुर को कफूर कर रख देना है। सबसे बेहतर जात अल्लाह की है, जिससे रहना है वो अल्लाह की जात है। हमारी पाक माँ अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, लौ कानत दुनिया तदूमु लिवाहिदिन लकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीहा मुखल्लदा। लोगों, अगर ये दुनिया किसी के लिए हमेशा होती तो मेरे पाक मोहम्मद सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में हमेशा रहते। अगर हुजूर की दुनिया छोड़ गए तो दुनिया की कोई बंदे में वो ताकत नहीं है कि वो हमेशा यहाँ रहे। मेरे दोस्तों, हमें आखिरत की तैयारी करनी होगी, हमें आखिरत के मामलात देखने होंगे और आखिरत के ताल्लुकात को समझना होगा, आखिरत की बुनियादों को देखना होगा कि भाई हमने दुनिया छोड़ जानी है, हमने दुनिया से चले जाना है। चंद रोजा जिंदगी के लाए हैं, चंद रोजा अय्याम है, चंद सांसें हैं, जो सांसें गिनी हुई हैं। जितनी मर्तबा आंख में फड़कना है उसकी गिनती गिनी हुई है, जितनी मर्तबा दिल में धड़कना है उतनी धड़कन गिनी हुई है। हमने कौन से अमल किए हैं? अगर अच्छे किए हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें, बुरे किए हैं तो फिर इस्तिग़फ़ार। डिसीजन लेना होगा, फैसला करना होगा। आज इस ताज़ियत के प्रोग्राम का ये मतलब थोड़ी है कि हम ताज़ियत में अपनी बात भूल जाएं। कहते हैं नहीं, फरमाया कि बंदे ने दुनिया से जाना है तो इस बंदे को तो आखिरत की तैयारी करनी चाहिए थी, पर नहीं। मेरे दोस्तों, मैं आज की मिसाल देता हूँ। 19 जनवरी 2025 बरोज़े इत्वार कयामत आ सकती है। ये वक्त दोबारा लौट के नहीं आ सकता। इस वक्त 3:50 होने को है। क्या मुझे बताएं, 3:50 19 जनवरी 2025 के दोबारा आ सकते हैं? बोलिए, आप बोलते नहीं हैं। आ सकती है
تو پھر علامہ اقبال نے ایسے نہیں فرمایا، علامہ فرماتے ہیں غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، کہ اے بندے تیرا وقت تو کٹ رہا ہے اور تو اس پر خوش ہو رہا ہے۔ آج ماں خوش ہے میرے بیٹے کی 10ویں سال گرا ہے، باپ خوش ہے میری بیٹی کی 15ویں سال گرا ہے، اور کبھی سال گرا کے معنی پہ غور کیا؟ یہ سال چڑھا نہیں ہے، سال گرا ہے، یہ تو تیری زندگی کا سال کٹ گیا ہے، اس پر تو تجھے استغفار کرنا چاہیے تھا، الٹا خوش ہونا شروع ہو گئے۔ تو میرے دوستو، اس طرح کے پروگرام میں بیٹھنے کا مطلب اپنی آخرت کی یاد ہے۔ ہم اس نیکی کا ثواب رانا شمس الدین صاحب کو سارے ثواب کریں، لیکن اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم نے بھی دنیا چھوڑ جانی ہے۔ میری دعا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو بھی اپنی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے میرے گفتگو کا دوسرا عنوان وہ ہے عظمت قرآن۔ جن بچوں نے قرآن کریم پڑھا، حضرت قاری صاحب نے انہیں پڑھایا اور قرآن کریم ان کے سینے میں اتارا، تو اس قرآن کریم کی عظمت کے بارے میں 2-4 باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ توجہ میرے دوستو، یہ عام کلام نہیں ہے، یہ وہ کلام ہے جس کو سننے والے اگر غریب ہوتے یا امیر ہوتے وہ اس کے سامنے جھک جایا کرتے تھے۔ یہ وہ کلام ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب تمام کافروں نے طاقت کے ساتھ طے کر لیا تھا کہ ہماری طاقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، ہم بزدل ہیں، تو پھر حضرت عمر کو تیار کیا تھا نا۔ ابھی عمر نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، انہیں تیار کیا تھا کہ عمر تم جاؤ اس نبی کا سر لے کر آؤ۔ تو عمر آئے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے کافروں نے خود کو بزدل مانا، عمر کو بہادر مانا، خود کو جو ہے نا بزدل شمار کیا، عمر کو دلیر نڈر شیر شمار کیا۔ اور پھر وہ عمر آئے، ابھی راستے میں تھے کہ کسی نے کہا حضور کے پاس کیا جاؤ گے؟ اپنے بہنوئی زید کے پاس جاؤ، بہن فاطمہ بن خطاب کے پاس جاؤ، تیری بہن تیرا بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر نے وہی گھوڑے کو ایٹ لگائی، بہن کے گھر پہنچے اور آ کر بہنوئی کو بھی مارا، بہن کو بھی مارا، غصہ ہوئے، پر بہن نے پھر کہا کہ جس ماں حنتمہ کا بیٹا تو ہے اسی حنتمہ کی بیٹی میں ہوں، جس خطاب کی اولاد تو ہے اسی خطاب کی بیٹی میں ہوں۔ ہاں میں نے توحید مانی ہے، ہاں میں نے رسالت مانی ہے، جی ہاں میں نے شریعت مانی ہے، کر کیا کر لے گا؟ یہ بات حضرت عمر کو اندر سے توڑ گئی تھی کہ بہن اپنے بھائی کا سامنا کرے اور اس طرح بول بولے۔ تو عمر نے پوچھا اللہ اکبر، کیا ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ بہن آج تو نے مجھ سے اتنی آنکھیں پھیر لی؟ کہا عمر تمہیں نہیں پتا ہمارے نبی کے اوپر اللہ کا کلام آتا ہے۔ تو عمر نے کہا مجھے سناؤ گی؟ بہن نے کہا ایسے نہیں، پہلے جاؤ غسل کرو، تو پلید ہے، مشرک ہے، مسلمان کے لیے بھی تو وہ لازم ہے، میں کیسے کسی مشرک کے ہاتھ میں رب کا قرآن دے دوں؟ پہلے پاک ہو کر آؤ۔ حضرت عمر غسل کر کے آئے تو بہنوئی میں نکل آئے۔ کیا پڑھا تھا؟ چند آیتیں پڑھی تھی، سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ یہ قرآن کریم کی چند آیات پڑھی، حضرت عمر کا دل پگھل گیا اور کہنے لگے اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ موقع تھا جب بہنوئی رو کے کہنے لگا اپنی بیوی کو کہ مجھے لگتا ہے حضور کی وہ دعا رب نے سن لی کہ اللہ کے رسول تو مانگ رہے تھے اللہ اسلام کو عزت چاہیے، یا ابو جہل دے دے یا عمر دے دے۔ حضرت عمر کو لے کر آئے تھے، حضرت عمر مسلمان ہوئے ہیں، وجہ اللہ کا قرآن۔ اس قرآن کریم کی چند آیات سنی، قرآن کا مضمون سنا، رب نے ان کو یکسر بدل کر کے رکھ دیا۔ میرے دوستو یہ کلام تمہارے بچوں کے سینے میں آیا ہے، یہ قرآن تمہاری اولاد کے سینے میں آیا ہے جس نے یہ دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ اسی قرآن کے لیے ابو عبد الرحمن نافق پاشا رحمہ اللہ نے سورہ من حیات الصحابہ میں ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں طفیل بن عمر ایک شخص ہے، یمن کے رہنے والے تھے، بزنس مین تھے، تاجر تھے،
ابو جہل کے بزنس پارٹنر تھے، ان کے ساتھ مل کے کاروبار کرتے تھے۔ ایک دن اپنے پیسے کی وصولی کے لیے وہ مکہ آئے ابو جہل کے پاس۔ ابو جہل نے انہیں کے کاروبار کے پیسے لوٹا دیے اور کہا رات ہمارے پاس رکو تو ہم تمہاری مہمان نوازی کریں۔ وہ رک گئے۔ اگلی صبح انہیں جانا تھا، تو جب رات کو آرام کرنے لگا ان کا یہ دوست ابو جہل کا دوست طفیل، تو طفیل نے اسے روئی کے 2 پھمبے اٹھا کے دیے کہ کانوں میں لگا لے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا ہمارے علاقے میں ایک جادوگر آیا ہے۔ نعوذ باللہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا تھا کہ وہ کچھ کلام پڑھتا ہے، لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تو میرا دوست ہے، لہٰذا تیرے کانوں میں ان کی تکلیف نہ آئے، تو تکلیف سے بچ جائے، بس یہ اپنے کانوں میں رکھ لے۔ اس نے کہا بہت اچھا، مجھے اپنے علاقے کی تکلیف سے بچایا۔ کانوں میں روئی کے پھمبے ڈالے سو گیا۔ رات کو طفیل بن عمر کو خیال آیا کہ طفیل تو عقل مند بندہ ہے، شاعر ہے، خود سمجھتا ہے کلام غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، بہتر کیا ہے، بادشاہوں کے درباروں میں جانے والا ہے۔ تو خیر تو بھی یہ بچوں والے کام کر، پاگلوں والے کام کر، روئی کانوں میں ڈال اور تجھے پرواہ ہی نہ ہو، یار کانوں سے روئی نکال، سن کسی بندے کی بات سننی ہے، اچھی ہوگی تو مان لیں گے، بری ہوگی تو چھوڑ دیں گے۔ تو طفیل نے یہ روئی نکالی۔ میں کہتا ہوں نکالی نہیں، اللہ نے نکلوائی۔ یہ ہدایت کا راستہ بنا۔ تو خیر نے اپنے کانوں سے روئی نکالی اور توجہ کی۔ تو رات کا وقت تھا، آج کل کی طرح شور شرابے کا زمانہ تو نہیں تھا، خاموشی تھی۔ رسول اللہ مطاف میں ٹھہر کے اللہ کا کلام، یہی سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے ہیں، کلام جاری ہے۔ تو خیر کمرے سے برآمدے سے صحن میں جب آ کے سننے لگا تو اس نے کہا واہ یہ تو زبردست کلام ہے، یہ میرے کاروباری دوستوں کا عقل پر رات آ گئی ہے، یہ اس کو غلط کہہ رہے ہیں، یار مجھے اور بھی سننا چاہیے۔ توجہ سے سنا تو رہا نہ گیا، کنڈی کھولی اس ڈیرے کی جس پہ رہ رہے تھے، گلی میں آئے، اندازہ لگایا دائیں سے آ رہی ہے یا بائیں سے آواز آ رہی ہے، آواز کی اتباع کرتے کرتے حرم پہنچائے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں اور یہ پیچھے آ کے بیٹھ گیا۔ حضور پاک نے عبادت پوری کی تو دیکھا کہ پیچھے کوئی شخص ہے، جب ملے تو پتہ چلا پردیسی ہے۔ جی کیسے آنا ہوا؟ کہ جی یہ بات یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کس شاعر کا کلام ہے؟ میں تو نہیں جانتا کسی شاعر کا کلام ہو، میں تو شاعری جانتا ہوں۔ حضور سے پوری بات، قرآن پاک نے اس کی نفی کی کہ یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے اور شاعر کا کلام بھی نہیں، وما هو بقول شاعر ولا بقول کاہن۔ تو جب پوری ترتیب کے ساتھ اللہ کے رسول نے دعوت دی، فرمایا جب آپ شاعر مانتے ہیں یہ شاعری نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے، شاعر کا ساحر کا کلام نہیں ہے، کاہن کی گفتگو نہیں ہے، تو میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے یہ کلام دے کر بھیجا ہے۔ حضور نے دعوت دی، طفیل اسی موقع پہ ایمان لائے، اسی موقع پہ۔ آپ حیران ہو کہ اس معجزے کا بندہ اظہار جب بھی میں پڑھتا ہوں میرا دل ہل جاتا ہے۔ طفیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں نے اپنی قوم کے پاس جانا ہے، تو اپنی قوم کے پاس جب جاؤں گا تو مجھے ایک چیز ایسی اللہ سے دعا کر کے عطا فرما دے جو میں اپنی قوم کو دعوت دین دے سکوں، میں تو قوم کا سردار ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس وقت تم قوم کے پاس جاؤ گے تمہارے سامنے نور چلے گا۔ تو طفیل جب گئے تھے اپنی قوم تو ان کے ماتھے سے ایک نور نکلتا تھا، روشنی نکلتی تھی، تو ان کے دل میں خیال آیا قوم کہے گی تجھے تو برس کی بیماری لگ گئی ہے اس لیے تیرے منہ سے سفیدی نکل رہی ہے۔ تو ان نے وہی ٹھہرے اللہ سے دعا کی، کہتے ہیں وہ سفیدی ان کی لاٹھی میں منتقل ہو گئی۔ اس شخص نے اپنی قوم کو دعوت دی اور اسی کی دعوت پر جو ایمان لایا اس کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے۔ یہ قبیلہ دوست کے ہیں، خود ابو داؤد میں روایت موجود ہے، امام سلیمان ابن اشعث السجستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے حضور نے مجھے فرمایا تھا من احس الفتى الدوسیہ 3 مرات، فرمایا 3 مرتبہ حضور علیہ السلام مجھے دوسی جوان کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ نے اس طفیل بن عمر کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ میرے دوستو یہ اللہ کا کلام تھا جس نے یوں زندگیوں میں تبدیلی پیدا کر کے یہ قرآن کریم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے اللہ سے کلام لیا اور اس ہیبت والے خشیت والے کلام کو، جمال والے کلام کو اپنے سینے سے گزارا اور جمال میں بدلا۔ آج آپ اور ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، ہمیں صحت ملتی ہے، ہمیں شفا ملتی ہے۔ یہ کلام کا اثر ہے جو رسول اللہ کے ذریعے اب تک پہنچا ہے۔ میرے دوستوں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جو اثر رکھا ہے اپنا دل کے اندر رب کی طرف سے اس کلام میں آیا. آج اس کلام کے اندر یہ چاشنی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمائے لوگوں جب میں چاہتا ہوں میرا اللہ مجھ سے بات کرے، کہ جب چاہتا ہوں میں اللہ سے بات کروں تو فرمایا میں دو کام کرتا ہوں. جب میں اللہ سے بات کروں تو پھر میں نماز پڑھتا ہوں. جب چاہتا ہوں میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کی تلاوت کروں. تو قرآن تو ایسی چیز ہے، آپ ایک ایک چیز پڑھیں، ایک ایک چیز کی طرف سے رب کی طرف سے جواب ہے. الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی. کیا رب جواب نہیں دیتا؟ میرے بندے نے میری حمد کی ہے. اثنا علی عبدی، اس نے میری تعریف کی ہے. آذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سال. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، مجدنی عبدی، پوری ترتیب ہے رب کی طرف سے. تو یہ کلام اللہ ہے، جو کلام اللہ جن بچوں کے سینے میں آیا ہے یہ بچے مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے والدین مستحق ہیں کہ ان کے ماں باپ کے سر پہ کل قیامت میں سونے کا تاج سجے. اور میرے ساتھیوں، عظمت قرآن پر میں ایک بات مزید کرتا ہوں. قرآن کریم آپ پڑھائیں گے ماں باپ کے سر پہ تاج ہوگا. خود حافظ کا مقام یہ ہے کہ جتنی آیتیں پڑھے گا اتنی جنت کے درجوں پہ چڑھے گا. اور ایک اور مقام یہ ہے کہ 10 بندے اس کے خاندان میں جو جہنمی ہوں گے ان کو جنت کی سفارش کرا کے یہ حافظ جنت کا مستحق بنا دے گا. یہ حافظ سفارش کس کی کرے گا؟ ان جہنمیوں کی جو گھر کے گناہگار ہوں گے. اگر گھر والے حافظ کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں گے تو وہ سفارش بھی کرے گا. تھوڑا حافظ دے نال ویر ہوئے تو تھوڑی لڑائی ہونی ہے تو سفارش نہیں کرنی. ہم حیران ہیں، سفارش بھی حافظ سے مانگتے ہیں، گالیاں بھی لوگ علماء کو دیتے ہیں. سفارش بھی حافظ اور عالم سے مانگتے ہیں، تبرہ بھی ان کے خلاف کرتے ہیں. جتنا علماء سے محبت رکھیں گے حافظ سے محبت رکھیں گے، حافظ انہا ہے کہ ساڑھا ان سے جا کے سفارش کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں حفاظ کے ساتھ علماء کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے ہوں گے. یہ میرے عنوان کا دوسرا حصہ تھا. تیسرا حصہ حقوق کے بارے میں کہ ہمارے ہاں حقوق کیا ہے، حقوق کا معاملہ کیا ہے. میرے دوستو اب ذرا توجہ رکھنا. حقوق کسے کہتے ہیں؟ حقوق میں بڑے حق ہیں. ہمارے ماں باپ کا بھی حق ہے، ہم پہ حق ہے، اور ماں باپ کے سر پہ اولاد کا بھی حق ہے. کنوارا ہے تو اس کے سر پہ ماں باپ کا حق ہے، بہن بھائی کا ہے. شادی شدہ ہے تو بیوی کا بھی حق ہے. اسی طرح بیوی کے سر پہ خاوند کا بھی حق ہے. یہ تمام حقوق ہے. پڑوسی کا بھی حق ہے. اور یہ تمام حقوق ہماری ذمہ داری ہے اور اللہ ہم سے پوچھے گا. یاد رکھیں ایک حقوق اللہ ہے وہاں شاید معافی مل جائے، ایک حقوق العباد ہے وہاں پر تب تک معافی نہیں ملے گی جب تک حق العبد کی معافی نہیں ملے. جب تک اس کی آج کل لوگ کیا کہتے ہیں، کوئی چوری کرے، کوئی کرپشن کرے، کوئی گناہ کرے اور پھر کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. بھئی جس کا مال چوری کیا اس کو واپس لوٹانا ہوگا. ایک ہی مطلب ہے، میں چوری کسی اور نے کی تھی اگلے سبزی نماز میں بخشا کے جنت لے جاسی، کبھی نہیں ہو سکتا. یہ تب بندے کو جنت ملے گی جب اس نے حقوق العباد پہ ڈاکہ مارا ہے تو معافی بھی کرے گا، تلافی بھی کرے گا. ان چیزوں کو جا کے میں کسی کا ₹1,00,000 کھا لوں تو کیا مجھے عمرہ بخشوا دے گا؟ کعبے کا در دیکھ لوں گا تو اس کا ₹1,00,000 کا ڈاکہ معاف ہو جائے گا؟ ہاں، ₹1,00,000 لوٹاؤ اور پھر اللہ سے معافی مانگو، پھر تو میری جنت ہے. ایسے تو مطلب تھوڑی ہے. حقوق کے معاملات میں ذہن میں رکھیں. پہلے میں ماں باپ کے حق کی بات کرتا ہوں. ماں باپ کے حقوق بچے کھا جاتے ہیں. سنو جوانو، تمہارے سر پہ تمہاری ماں موجود ہے، تمہارا باپ موجود ہے، تم خوش قسمت ہو. جب یہ دونوں سر سے چلے جائیں گے نا پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ ماں باپ کا سایہ کیا ہوتا ہے. خوش قسمت ہے وہ بیٹا جس کے موبائل میں اس کے ابا کا نمبر سیو ہے، اس کی موبائل میں اس کا اماں کا نمبر سیو ہے، وہ اپنی ماں اور باپ سے بات کر سکتا ہے. ہم سے پوچھیں، مجھے میری اماں ابا سے ملنے قبرستان جانا پڑتا ہے، میں اپنی ماں باپ سے ملنے قبرستان جاتا ہوں. بتاؤ اس بندے کے سینے میں کتنا درد ہو جس نے زندگی بھر اپنے ماں اور باپ سے کبھی فون پہ بات نہ کی ہو. اس کے ماں باپ اس وقت فوت ہوئے ہوں جب ٹیلی فون ایجاد ہی نہ ہوا ہو. تو آپ کی کتنی خوش قسمتی آپ اپنی ابا سے فون پہ بات کر لیتے ہیں. تو اس لیے ماں باپ کی عزت کریں. اولڈ از گولڈ. جو پرانی چیز سب سے بہتر ہے نا وہ صرف ماں باپ ہے، ورنہ سونا بھی پرانا ہو جائے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، پر ماں باپ جتنے پرانے ہو جائے ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا
ہمارے ہاں ایک لفظ مشہور ہے کہ ماں باپ کو کبھی غلط نہ کہنا، چاہے ان کا 1,00,000 قصور کیوں نہ ہو۔ ماں باپ ہوتے ہیں۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں میری شادی کے بعد میری ماں مجھ سے بدل گئی۔ میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ تیری ماں نے تیری شادی کرائی، تیرے لیے اس نے اپنی جوتی گھسائی، ایک جگہ جا کے تیری دلہن ڈھونڈی، آج تیرا بچہ ہو گیا تو تیری ماں تجھ سے بدل گئی؟ نہیں ہو سکتا، تیرے اندر کوئی کمی ہوگی، تیرے اندر کمی ہوگی، تو نے اپنی ماں کا دل دکھایا ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا تیری ماں تجھ سے بدل جائے۔ رات کو کبھی بیوی تیرے سامنے دروازہ نہیں کھولے گی کہ سردی میں رضائی سے اٹھ کے تیری ماں ہوگی جو تیرے کھانے کا انتظار کر رہی ہوگی۔ بولتے ہو ماں کے اوپر کہ ماں ایسا کرتی ہے، پھر پتہ چلا یہ وہ شکایت کی بات کی وجہ یہ تھی کہ اس شخص نے ماں کا واضح دل دکھایا تھا، اس وجہ سے ماں بدل گئی تھی۔ ایک شخص سے مجھے کہنے لگے کہ میرا ابا مجھے 4 آدمیوں میں ٹھہر کے ڈانٹ دیتا ہے، حالانکہ میں بڑا ہوں، میں تاجر ہوں۔ اور میں نے اسے کہا ماں باپ ڈانٹتے نہیں ہیں، ماں باپ چیک کرتے ہیں کہ بیٹا یاد بات بدلتے نہیں گیا، وہ چیک کرتے ہیں۔ یہ تو وہی ہے جس کے بچپن میں ہم نے پیشاب پخانے صاف کیے اور اس کی گیلی جگہ پہ ہم سوئے، اسے سوکھی جگہ پہ سلایا۔ ماں باپ چیک کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں یار، اسے ہزاروں لاکھوں کمانے والا ہے، ماں باپ کو بھی دیتا ہے، لیکن جتنے پیسے بھی اس کی جیب میں موجود ہو نا، پھر بھی ابا کہتے ہیں ابا مجھے 200 روپے تو دے دے، آج مجھے تھوڑا سا ضرورت ہے، 500 تو دے دے، خواہ مخواہ سے مانگتا ہے، حالانکہ اس سے زیادہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں میرے باپ کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ میں اس کے پیسے کی ضرورت رکھتا ہوں۔ جس دن میرے اماں ابا نے یہ مائنڈ سیٹ بنا لیا نا کہ بچہ ہم سے آزاد ہو گیا، تو ماں باپ خود کو نکما سمجھیں گے، یہ بات ان کی موت کا سبب بنے گی۔ بچوں تمہارے سر پہ ماں باپ موجود ہیں، آج تم نے ان کے حقوق کھائے، کل تمہاری اولاد تمہیں ذلیل کرے گی۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا جس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہو اور وہ سکھ کی نیند سویا ہو، وہ چین کی نیند سویا ہو۔ حضرت میں آپ کو سناؤں مولانا، میں اپنا واقعہ سناؤں، یہ اپنا آنکھوں دیکھا، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں سنا رہا۔ میں ایک مرتبہ ایک جنازے پہ جا رہا ہوں، جنازے پہ ہمارے ہاں راجپوت فیملی ہے، ان کا ایک بزرگ فوت ہو گیا، میں اس جنازے پہ جانے لگا۔ ایک بزرگ تھے اور وہ میرے ہاں تشریف لائے، بوڑھے تھے، بالکل ایسے لاٹھی پہ چل رہے تھے۔ مجھے کہا پتر میں تیرے کو ایک بڑا اوکھا مسئلہ لے کے آیا، میرے دس۔ میں نے کہا چاچا جی آپ بیٹھے آرام کریں، مدرسے میں بیٹھے آپ چائے وائے پئیں، میں ایک جنازے سے ہو کر ابھی آیا، پھر تفصیلی میں تھوڑا مسئلہ سن لیں گے۔ اجی ٹھیک۔ وہ بیٹھ گئے، میں جنازے پہ گیا، جنازہ پڑھایا، میں واپس آیا تو جنازے سے ایک بزرگ اور تھے بوڑھے، وہ بھی میرے ساتھ آ گئے۔ تو جب میرے پاس آیا مہمان، میرے پاس 2 ہو گئے، ایک پہلے سے بوڑھا بیٹھا تھا جو مسئلہ پوچھنے آیا، ایک میرے ساتھ آیا، چائے وائے پی۔ اس کے بعد میں نے اس بزرگ سے کہا، پہلے میں کہا 10 بزرگوں کیڑا کام سی؟ وہ کہتے ہیں مجھے ایک پرچہ شریعت بنا دیں۔ پرچہ شریعت ہماری سرائکی میں فتوے کو کہتے ہیں، فتوے کو کہتے ہیں پرچہ شریعت۔ تو میں نے کہا کیا پرچہ شریعت آپ کو چاہیے؟ وہ کہنے لگے کہ جی میں نے عدالت میں کیس کیا ہے اپنے بیٹوں کے خلاف۔ پریشان ہوا، میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہتے ہیں عدالت نے کہا کہ تیرے بیٹوں کا حق تو نہیں دینا چاہتا تو جا مفتی سے لکھوا آ۔ مفتی لکھ دے کہ تو نے اپنے بچے کو آگ کر دیا ہے، اپنے حصے سے ختم کر دیا، پھر ہم ایسا کریں گے۔ میں سمجھ گیا کہ آگ کرنا تو اسلام میں نہیں ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو آگ نہیں کر سکتے، اللہ رسول نے حصے مقرر کیے۔ تو میں نے اس بزرگوں سے پوچھا، میں نے کہا حضرت آگ کرانا تو بہت مشکل ہے، اگر میں لکھ دوں کہ تیرے بیٹے تیرے حق سے وارث نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ میرے نکاح بھی گیا اور میرا ایمان بھی گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد کسی مفتی میں جرت کہ وہ حضور کے خلاف لکھے؟ میں نے کہا مجھ سے نہیں لکھا جائے۔ وہ کہنے لگے بیٹا میں بڑی مشکل میں ہوں، میری مدد کرو، لکھ۔ میں نے کہا چاچا جی مجھ سے نہیں لکھا جائے، کوئی اور کام ہے تو بتائیں۔ کہتے ہیں اس کی ایک وجہ۔ میں نے پوچھا کیا وجہ ہے، آپ کیوں لکھوانا چاہتے ہیں؟ سنیں ذرا، کان کھول کے سنیں، دل تک راستہ دینا۔ وہ بزرگ کہنے لگا کہ میرے بچوں نے مجھے مارا ہے، میری ریڑھ کی ہڈی میں میرا جو ڈسک ہے نا جس کو ہم مورا کہتے ہیں یہ ٹوٹ گیا، اسی لیے تو میں لاٹھی پہ چل رہا ہوں۔ اب جو بچے مجھے ذلیل کریں، مارے، میں انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈلوایا ہوا ہے، میں ان کو حق نہیں دینا چاہتا۔ حقیقت میں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، بزرگ بھی رو رہے تھے۔ میں نے کہا حضرت آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ کے بچوں نے جہنمی کام کیا ہے، دوزخی کام کیا، بہت بڑا جرم کیا ہے، لعنتی کام کیا، ان پہ لعنتیں برسیں گے، انہوں نے باپ پہ ہاتھ اٹھایا ہے۔
उन निकम्मों को शर्म और हया नहीं आई। लेकिन ये फतवा मैं नहीं लिख सकता, इसके बावजूद भी कि हुजूर का फैसला है, अल्लाह का फैसला है, हक में खत्म नहीं कर सकता। ये बात चल रही थी, सुने, वो जो बूढ़े बुजुर्ग मेरे साथ आए थे ना जनाजे से, वो मुझे रोक के कहते हैं आ मुफ्ती साहब सबर करो, तेरे नाल अच्छा होया तू इसके काबिल, वो चढ़ गए उस बुजुर्ग पर जो मेरे साथ आए। मैं बड़ा परेशान हो गया, दो बाबे लड़ पड़े, मेरा क्यों है? मैंने कहा हजरत आप तो चुप रहे, मैं उनको समझा रहा हूँ। कहता नहीं ठीक होया इस दिन, ऐਵੇਂ होना सी। मैंने बुजुर्गों से पूछा आप ऐसे क्यों कहते हैं? अब वो मजीद रो रहा है पहला पूरा। उसे कैसे पूछो मैं गलत कह रहा हूँ, ये इसी काबिल था। मैंने उसे कहा हज़रत अल्लाह का नाम मानो, पहले वो परेशान है, कोई राजीनामे की सोचे, कोई बच्चों के पास जाए माफी मंगवाए उसके बाप से, आप उल्टा उसको जलील करें। तो मैंने जब दूसरे बंदे को रोका ना, सुने तवज्जो, तो वो पहले वाला बुजुर्ग रोते हुए सर उठा के मुझे कहता है कि बंदा ठीक कह रहा है, वाकई में इस काबिल हूं। मैंने भी जवानी में अपने बाप को मारा था, आए मैं अल्लाह के घर बैठा, कहते हैं मैंने जवानी में अपने बाप को मारा था, उस वक्त मेरी उम्र 24 साल थी, आज उसकी उम्र 75 साल हो गई। आधी सदी में रब ने इंतकाम लिया, उसके बच्चों ने उसे अपने घर से मार के निकाल दिया। बहरहाल वो एक लंबा वाकया, मेरा राजीनामा कराया, बच्चों के पास गए, लान तान उनको की जैसे कैसे तैसे। लेकिन मेरी बात का मतलब है, जो माँ बाप के साथ ऐसे करेगा उसकी औलाद भी उसके साथ ऐसे करे, जैसे करनी वैसे भरनी, ना माने तो कर, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। मेरे दोस्तों इन हुकूक पे देखो, और इसके साथ साथ हुकूक में बीवी के हुकूक नहीं है। आजकल कुछ जालिम लोग शादी करके आते हैं, अपनी बीवी को अपने पाँव की जूती समझते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ जालिम अपनी बीवी पर हाथ उठाते हैं, मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं, लोग अपनी बीवियों को मारते हैं और कहते हैं ऐसे बीवी काबू नहीं आती। और जालिमों, तुमसे अल्लाह भी पूछेगा, अल्लाह का रसूल भी पूछेगा, तुम नहीं बच सकोगे अल्लाह की गिरफ्त से। बीवी पर हाथ उठा कर मारना कहां से साबित है? और मेरे पाक नबी ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। फरमाया लोगों तुमने बेहतर बंदा बताओ, बेहतर बंदा बताओ। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जरूर बताएं। फरमाया बेहतर बंदा वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतर है। और फरमाया मैं तुमसे बेहतर हूं कि अपने घर वालों के साथ बेहतर हूं। ये हुजूर फरमा रहे। और यहाँ बीवियों के ऊपर जुल्म किया जाता है, मारा जाता है उनको, उनके हुकूक खाए जाते हैं। ये मामलात है भाइयों। इस मामले के बाद अब और क्या कहें? और एक जुमला यहां समझाने के लिए कहता हूं, कोई बंदा कहे बीवी ऐसे काबू नहीं आती, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी ऐसी बातें कर रहा है, कल का बच्चा है। ठीक है, मैं उम्र में कल का बच्चा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4 शादियां, 15 बच्चे, एक घर में मेरी बीवियां रहती हैं। मुझे घर के मैटर्स को सॉल्व करना आपसे ज्यादा आता है। मैं इस पे तजर्बा रखता हूँ, इस पे एक्सपीरियंस रखता हूँ। घर के निजाम को चलाने का मुझे फुल्ली तजर्बा है कि किस तरह बीवियों को काबू रखा जाता है, किस तरह घर का माहौल मेंटेन रखा जाता है। जब मैं यूं बता रहा हूं तो लोग कहते हैं इन्हों की पता है तो कल का छोकरा है। मैंने कहा मेरी 40 साल उम्र, अगर कल का छोकरा है तो फिर 80 साल उम्र परसों का छोकरा है। मुझ में और उसमें एक दिन का फिर फर्क है। आप 40 साल को एक दिन कह दें तो मैं 80 साल को 2 दिन कह दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम शरीयत से हट जाएं, इसका मतलब ये नहीं हम दीन से हट जाएं। मेरे दोस्तों, मोहब्बत, ताल्लुक, अकीदत, यगानत, मोहब्बत, इसके लिए नबूवत की दलील चाहिए, नबूवत की जिंदगी चाहिए। और इस तरह बीवियों को भी खामद का एहतराम करना चाहिए। खामद मजाजी खुदा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदे का हुक्म होता तो वो शौहर होता कि बीवी उसको सजदा कर सकती। यहाँ खामद का हुक्म आदाब भी है, हुकूक भी है, बीवी के भी आदाब है। लिहाजा इस तरह का काम कभी न करना, याद रखना कभी। हाँ, जो शौहर अपनी बीवी को मारता है इसको कई किस्म के अजाब मिलते हैं। पहला अजाब यह है कि इसका रिज्क में कमी आती है, दूसरा अजाब यह है इसकी सेहत बिगड़ती है, तीसरा अजाब यह है कल इसकी बच्ची के साथ भी आगे ऐसा किया जाएगा। कई अजाबात इसको मिलेंगे दुनिया के अंदर, आखिरत तो है ही ऐसे। वो कहते हैं एक बुजुर्ग किसी अल्लाह वाले के पास गए, एक शख्स गया और उसने कहा मेरी बीवी मेरे सामने बोलती है, मैं इसका हल फलां बुजुर्ग से पूछ के आऊं। कहते जब उसका दरवाजा खटखटाया तो उसके घर से भी लड़ाई की आवाज आ रही थी।
وہ بندہ واپس ہوا کہ جڑا رولا میرے گھر پہنچے اس اللہ والے کے گھر تھے کی کریے. وہ جب واپس گیا تو بزرگ باہر آئے. اس نے پوچھا ہاں دروازہ کٹکھٹا کے بھاگ کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت چھڑ دو کی کرنا ہے مٹی کو بس میں ایک مسئلہ لے کے آیا سی تو میرا حل ہو گیا. اور جی 10 کیڑا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میری بیوی میرے سامنے بولتی تھی میں تو حل پوچھنے آیا, آپ کی کنڈی کٹکھٹائی تو آپ کی بیگم صاحبہ کی آواز آ رہی تھی وہ بھی بول رہی تھی تو میں نے کہا چھڑ دو تو میں نے حل نہیں لبڑا. انہوں نے کہا میری ایک بات سن, ہر بندے کو 4 چیزیں چاہیے. کہا جی ہاں. کہا نمبر 1 اس کو دھوبی چاہیے کہ اس کے کپڑے دھوئے, اس کو باورچی چاہیے اس کا کھانا بنائے, اس کو خادم چاہیے جو اس کے کپڑوں کے باقی گھر کے معاملات کی خدمت کرے. کہا جی ہاں. کہا چوتھا چاہیے کہ اس کی جسمانی ضرورت پوری کرے. کہا جی ہاں. کہا یہ 4 خادم رکھو تو 4 جگہ تنخواہیں دینی پڑے گی. میری ایک بیوی ہے جو ان چاروں کے برابر کام کرتی ہے اور فی سبیل اللہ کام کرتی ہے. کیا اس کے جواب میں اس کی اونچی بات نہیں سن سکتا؟ ہے تو اس کے پاس یہی ایک زبان, بس یہی چلائے گی نا, ہے تو صرف زبان ہی نا. تو یہ میں اس کی 2 باتیں سن لوں تو آج اس کی سن لوں گا, ایک دن معاملہ اس کو سمجھ آ جائے گا کہ میرا شوہر میری عزت کرتا ہے. کہا میری ماں نے مجھے تربیت دی ہے, میں اپنی ماں کی نظر سے اپنی تربیت کو گرانا نہیں چاہتا کہ میں جو ہے نا اس طرح کر لوں. وہ مرد کیسا ہے جس مرد کی مردانگی میں عورت کی آنکھ میں آنسو آئے. اوے لڑنا تو کسی مرد نو ہاتھ پا تینو بعد پتہ لگے کہ لڑائی کیا دیکھی انہوں نے, ہم کسی عورت پہ ہاتھ اٹھانے پہ تگڑے بیٹھے. ان حقوق سے بھی اللہ پوچھے گا. اور اسی طرح پڑوسی کے حقوق کی ہے. میں بات تقریباً کلوز کر رہا ہوں, حقوق کے معاملات پہ بات پوری ہو رہی ہے. پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں. کبھی کسی پڑوسی کا حق نہ کھائیں, کبھی نہ کھائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنتی نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو. اگر جنتی بننا ہے تو پڑوسیوں کو تکلیف سے بچانا ہوگا, تکلیف سے ہٹانا ہوگا. تو اللہ جل شانہ دنیا بھی بہتر رکھیں گے, اللہ آخرت بھی بہتر رکھیں گے. رب کریم آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے, دین اسلام پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل شانہ ہمیں شریعت کے ماننے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس تمام گفتگو کو ثواب کا ایصال کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے, انبیاء, اولیاء, قیاسیاء, صحابہ, اہل بیت کے واسطے اور وسیلے سے, تمام فوت شدگان کے لیے, رانا شمس صاحب کے لیے, میرے اپنے والدین کے لیے, آپ کے اور میرے جن کے والدین بزرگ کا ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے, جو فوت ہو گئے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے, جو زندہ سلامت ہے اللہ انہیں سلامتی رکھے, جو بیمار ہے اللہ انہیں صحت کی زندگی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.